کہ فقر کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ فقر کی دو اقسام، فقر کی پہلی قسم سے تم لوگ پناہ مانگو۔ جیسے فقیر کو، مانگنے والے کو فقیر کہا جاتا ہے عرف عام میں، کہ جس سے تو اسرار جہانگیری کھلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، ایم آر کے پروڈکشنز کے ایک سلسلہ وار پروگرام کی پہلی نشست، پہلی ایپیسوڈ کے سلسلے میں آپ کا میزبان محسن جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام کا نام بتانے سے پہلے ختمی مرتبت کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اس حدیث کی تلاوت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے پروگرام کا عنوان کیا ہے اور ہم کس طرف بات کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا پروگرام پیام فقر کے نام سے ہے۔ اس پروگرام میں ہم فقراء کے حالات زندگی، ان کے کرامات اور ان کی خدمات کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ عرفانیات اور سلسلہ فقر پر گہری نظر رکھنے والے، کاظمی سادات کے سلسلے سے اور خانوادے سے اور فقراء کے ہی خانوادے سے تعلق رکھنے والے ایک معتبر نام جناب سید اقرار حیدر کاظمی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، اور ان کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، استفادہ کریں گے۔ سید کا تھوڑا سا تعارف یوں بھی کروا دوں کہ ان کا فقر کے حوالے سے تحریری طور پر ایک بہت بڑا کام سوشل میڈیا پر اور مختلف فورمز پر موجود ہے۔ تو ہم نے ان سے درخواست کی، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکالا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو چلتے ہیں سید کی طرف۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر، آپ ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو جیسے بتا دیا گیا ہے کہ پروگرام کا نام پیام فقر ہے جی، تو اس فقر کے حوالے سے میرے خیال میں ہمارے اس پروگرام کا پہلا سوال یہی ہونا چاہیے عوام الناس کی انفارمیشن کے لیے کہ فقر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس پروگرام کی ابتدا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ سے کی ہے، جی جی، جو بہت مشہور حدیث ہے جی کہ الفقر فخری، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ اس کی ریلیونٹ ایک حدیث ہے سرکار کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ الفقر منی و انا من الفقر، ٹھیک ہے جی، فقر مجھ سے ہے سبحان اور میں فقر سے ہوں۔ تو ایک اور حدیث ہے جس میں یقیناً آپ کے سوال کا جواب موجود ہوگا، اس کی وضاحت میں جو سرکار فرماتے ہیں کہ فقر کی دو اقسام۔ اچھا جی، پہلی قسم سرکار نے فرمائی ہے کہ فقر کی پہلی قسم سے تم لوگ پناہ مانگو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو پہلی قسم ہے، اس سے لوگوں کو پناہ مانگنے کی سرکار نے تاکید کی ہے۔ دوسری قسم فقر کی کہ جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ یہ فقر تمہارے لیے باعث فخر ہے۔ یعنی پہلی قسم سے آپ نے پناہ کی تاکید کی ہے، اور دوسری فقر کی قسم کے بارے میں سرکار نے بتایا کہ یہ آپ کے لیے فخر ہے۔ اب ہم پہلی قسم پہ آئیں گے تو دوسری قسم کے ساتھ اس کو ہم ڈفرینشیٹ کریں، اس کو الگ کرنے میں ہمیں کافی مدد ملے گی، آسانی ہو۔ پہلا فقر تو یہ ہے کہ جس کو ہم تنگ دستی، مفلسی کے نام سے، جی بالکل، جو عرف عام میں فقر کا اس کے مترادف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اس کے معنی بھی کریں تو یہی بنتے ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ جب آپ کسی کو کہیں گے یار آپ فقیر ہو تو اس سے مراد آپ عمومی طور پہ یہ لیتے ہیں کہ یہ شخص تنگ دست ہے اور مفلسی کا شکار ہے۔ یہ وہ فقر ہے جس سے عام لوگوں کو سرکار نے فرمایا ہے کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس سے ریلیونٹ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مفلسی کفر کی ہمسایہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ فقر، اب اس پہ اگر ہم تھوڑا سا اس کی ڈومین میں وضاحت سے میں اس کو عرض کروں، جی بسم اللہ، آپ ضرور۔ تو اس کا امپیکٹ شخصیات پہ مختلف ہے،
یعنی کوئی بھی اسم یا کوئی بھی چیز وہ شخصیات کی مناسبت سے اس کا مفہوم نکلے گا. جی ٹھیک ہو گیا. اگر یہ مفلسی اور یہ فقر کفار پہ آئے گا تو ان کے کفر میں اضافہ کرے گا. وہ اللہ کی زیادہ نفی کریں گے, پروردگار کی زیادہ نفی کریں گے. صحیح صحیح. بنسبت خوشحالی کے. بالکل ٹھیک ہے جی. اگر یہی فقر, یہی تنگ دستی ہم جیسے نادان مسلمانوں پہ آئے گی تو ہم اللہ سے گلہ کریں گے. بالکل ایسے. اب اس گلہ کرنے کی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ تم لوگ اس فقر سے اللہ کی پناہ مانگو. ٹھیک ہے جی. اگر یہی فقر ایک صاحب ایمان مومن پہ آئے گا جو کسی منزل پہ ہے, جی ٹھیک ہے, جس کو صحیح معنی میں آپ مومن تسلیم کریں گے یا مومن کاؤنٹ کریں گے, تو اس کے لیے یہ باعث ثواب ہوگا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن دونوں حالتوں میں, فقر و تنگ دستی میں اور خوشحالی میں, دونوں حالتوں میں اللہ کی انعامات کو لوٹتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا کہ خوشحالی میں اللہ کا شکر کر کے اللہ کی توجہ کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے, اور فقر و تنگ دستی میں صبر کر کے اللہ کے وہ ثواب اور اللہ کی توجہ کا وہ مرکز بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پہ آتا ہے تو اس کی کیفیت, اس کے اثرات, اس کا امپیکٹ بالکل تبدیل ہو جائے گا. صحیح صحیح صحیح. تو اس ضمن میں آپ کو میں تفسیر نور الثقلین کی پاک امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی حدیث قدسی بیان کرتا ہوں. جی. حضرت سرکار نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ حدیث قدسی کے ذریعے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, اگر فقر اور تنگ دستی تمہاری طرف بڑھے تو تم اس کا خیر مقدم کرو. اللہ اکبر. اور کہو کہ اے صالحین کا ورثہ تجھے خوش آمدید. کیا کہنے کیا کہنے. اور اگر خوشحالی تمہاری طرف بڑھے تو پھر تم جان لو اور سوچ لو کہ یہ تمہاری کسی گناہ کی سزا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. یعنی یہی فقر و تنگ دستی جب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پہ آتی ہے تو وہ اس پہ صبر نہیں بلکہ شکر کرتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ بالکل بدل جاتا ہے. تو یہ تو پہلا فقر ہے, پہلی قسم تنگ دستی والا. ٹھیک ہے جی, تنگ دستی والا. اب اس فقر اور دوسری قسم کے فقر کو ہمارے جیسے نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ہی چیز ہے. جی ہاں. اور یہ بالکل دونوں الگ. بالکل. میں ایڈ کرتا چلوں کہ وہ جیسے فقیر کو, مانگنے والے کو فقیر کہا جاتا ہے عرف عام میں, جی, تو وہ بھی میرے خیال میں اسی قسم کا مسئلہ ہے. اس کو بھی ذرا آپ تھوڑا وضاحت کر دیجیے. بالکل وضاحت کر دوں گا. دوسرا فقر ہے کہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نقش چیری. کیا کہنے کیا کہنے. ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. واہ. تو ایک فقر کی تو پہلے والے کی تو میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی. جی بالکل. اب یہ دوسرا فقر ہے بسم اللہ, کہ جس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ اس سے تو اسرار جہانگیری کھلتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ بہت بہت بڑے راز جن سے کوئی واقف نہیں, وہ ان میں جانتا ہے یہ جو فقر کے راستے پہ ہوتا ہے فقیر. اب قرآن کی روح سے سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے صدقات کا مستحق وہ فقراء ہیں کہ جو اللہ کی سبیل میں روک دیے گئے, سبحان اللہ, یعنی کہ اللہ کے کاموں میں مصروف ہیں. جی ٹھیک ہے. اور ان کے پاس وقت نہیں ہے, وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ دنیا میں چل پھر کے اپنے رزق اور روزی کو تلاش کریں. صحیح. اور وہ عزت نفس کی وجہ سے, یہ بہت قابل غور بات ہے, کیا کبھی بھی تم سے سوال نہیں کریں گے. اللہ اکبر. وہ کبھی بھی سوال نہیں کریں گے آپ سے. اتنی عزت نفس کا انہیں پاس ہے, وہ کبھی سوال نہیں کریں گے. تم خود ان کو ان کے قیافے سے پہچانو, یعنی ان کے حالات سے خود پہچانو. یہ آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب لوگ ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں پہ اتنی طمانینت اور سرور ہوتا ہے کہ اس لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ خوشحال ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں؟
کہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، اللہ کے کاموں میں مصروف ہیں. یہ جو فقر و تنگ دستی کی وجہ سے مانگنے والے لوگوں کی تو بات نہیں ہو رہی، یہ تو اللہ کے کاموں میں مصروف نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اللہ کی سبیل میں نہیں روکے گئے. ان کو تو آزادی ہے، جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، بالکل آج اس شہر میں کل کس دوسرے شہر میں. تو یہ فقراء کی کوئی اور قسم ہے کہ جن کو عزت نفس کا بھی پاس ہے اور جن کے چہرے پہ طمانیت بھی ہے اور نادان لوگ ان کو خوشحال تصور کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ ہمارے صدقات کے حقیقی مستحق وہ لوگ ہیں، وہ فقراء ہیں. جی بالکل ٹھیک کہ وہ اللہ کے کاموں میں مصروف ہیں. بالکل. اب ان کا دیکھیں، فقیر کہتے ہی مانگنے والے کو ہے. اچھا. ایک فقیر تنگ دستی کی وجہ سے دنیا سے مانگتا ہے، بالکل ایسے ہی. اور وہ رزق جسم کا رزق مانگتا ہے جو آپ منہ میں ڈالتے ہیں. اب جو لفظ رزق کا قرآن پاک میں استعمال، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کے 140 معنی ہیں، 70 ظاہر ہیں اور 70 باطن ہیں. اب رزق کے بارے میں مولا کا فرمان تفسیر نور الثقلین سے میں پیش کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ رزق کی 70 اقسام ہیں، اور سب سے کم تر وہ رزق ہے جو تم منہ میں ڈالتے. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب سے افضل رزق سرکار نے فرمایا ہماری ولایت ہے، نعمت ہے سب سے بڑی. اب مانگ دونوں رزق رہے ہیں. ایک فقیر تنگ دستی کی وجہ سے منہ میں ڈالنے والا رزق مانگ رہا ہے، بالکل ایسے ہی. ایک فقیر ولایت مانگ رہا ہے، بالکل ایسے ہی. یعنی وہ روحانی رزق مانگ رہا ہے، بالکل ایسے ہی، جس سے اسرار جہانگیری اس پہ کھلے. کیا کہنے. لیکن ان دونوں فقراء کے درمیان فرق، ایک فقیر جسم کی تقدو میں اور ایک روح کی تقدو میں. ایک دنیا کے اسباب تلاش کر رہا ہے، ایک آخرت کے اسباب تلاش کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. وہ میں نے پڑھی، سرکار ایک دفعہ اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے اصحابہ، اپنی صفوں میں فقراء کو تلاش کرو. اللہ اکبر. کہ یہ بہت بڑے خزانے ہوتے ہیں. تلاش وہ چیز کی جاتی ہے کہ جس کی آپ کو طلب آپ نے پیدا کرنی ہے. بالکل ایسے ہی. وہ چیز آپ کی طرف چل کے نہیں آئے گی، آپ نے اس کی طرف قدم بڑھانا ہے، اس سے ربط قائم کرنا ہے. سرکار فرمائے کہ اپنی صفوں میں فقراء کو تلاش کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ان کی صفوں میں فقراء موجود ہیں، لیکن جس چیز کو تلاش کیے جائے یقیناً وہ واضح طور پہ آشکار نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. اگر وہ آشکار ہو تو اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تلاش ہمیشہ نسبتاً مخفی چیز کو کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. بے شک آپ کے درمیان موجود ہو لیکن وہ آپ سے تھوڑی سی مخفی ہو. تو لوگوں نے سوال کیا صحابہ نے کہ سرکار یہ کیسے خزانے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فقراء اس وقت تمہارے کام آئیں گے جب کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سرکار نے اس کی تفصیل بیان کی کہ روز قیامت جب جہنمی اور جنتیوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یعنی فیصلہ کر دیا جائے گا سب کے بارے میں کہ یہ طبقہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے. حالانکہ عربی متن میں جو جہنمیوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ کفار کا ہوا ہے. یہ بہت واضح بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن کیونکہ ہمارے کچھ صاحب ایمان لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ کفار کیسے بخشے جا سکتے ہیں، جو کافر و بخشا نہیں جا سکتا، اس لیے انہوں نے اس کا ترجمہ جہنمی کیا. جہنمی کیا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. کہ جب کفار کو یعنی جہنمیوں کو اور جنتیوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا تو کفار کی صف میں سے، جہنمیوں کی صف میں سے ایک شخص نکلے گا. صحیح. اور جنتیوں کی صف میں ایک شخص کھڑے ہوئے شخص کو کہے گا کہ تمہیں یاد ہے کہ فلاں وقت میں تم پیاسے تھے اور میں نے تمہیں پانی پلایا. اللہ اکبر. تو شخص جنتی کی صف سے باہر نکلے گا تو کہے گا بالکل مجھے یاد ہے کہ میں فلاں وقت پیاسا تھا اور تم مجھے 1 گلاس پانی کا دیا تھا. تو وہ کافر یعنی وہ جہنمی کہے گا کہ اس وقت میری مدد کو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی، سامنے جہنم ہے، فیصلہ کر دیا گیا ہے، میں جہنمی ہوں، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو میرے لیے کر، مجھے عذاب جہنم سے بچا لے. کیا. تو وہ فقیر اس جہنمی کا ہاتھ پکڑے گا اور ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے سے پیش کرے گا اور کہے گا
اے میرے رب، اے رحیم، اے کریم، یہ وہ شخص ہے جس نے فلاں وقت میں پیاسا تھا اور اس نے مجھے پانی پلایا تھا، میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں جنت میں جاؤں اور یہ مجھ سے نیکی کرنے والا جہنم میں جائے۔ اللہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو جنتیوں کی صف میں داخل کر دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جہنمیوں کی صف کا مشاہدہ کرو، اور جس نے بھی تم سے رائی برابر بھی نیکی کی ہے اللہ اکبر، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنتیوں کی صف میں داخل کر دو۔ یقیناً یہ اس آیت کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے کہ جس آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس دن کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، لیکن جسے اللہ اجازت دے۔ کیا کہنے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اجازت دے رہا ہے کہ تم جہنمیوں کی صف کا مشاہدہ کرو، بغور مشاہدہ کرو، جس نے تمہارے ساتھ رائی برابر بھی کوئی نیکی کی ہے اس کا ہاتھ پکڑو اور جنتیوں کی صفوں سے شامل کر دو۔ اب اللہ نے یہاں پہ کوئی تعداد نہیں بتائی کہ اتنے بندے تم شامل کر سکتے ہو، یا اس طرح کی نیکی جس نے آپ کے ساتھ کی ہے اس کو شامل کر سکتے ہو۔ صحیح صحیح صحیح، تو فقراء تو اتنے بڑے خزانے ہیں، بہت بڑے اختیار یہ ہر دور میں رہے ہیں، بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہے ہیں یہ۔ ان کے بارے میں ایک اور آیت ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خود کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول سے کہا کہ جی، تم خود کو ان کے ساتھ رکھو، جی، اللہ اکبر، اور کبھی خود کو خبردار، کبھی خود کو ان سے الگ مت کرنا۔ وہ صرف اور صرف اللہ کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب ان کی اللہ کے ساتھ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، سوائے اللہ کی، صرف اور صرف اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے چہرے کا ارادہ کیے ہوئے۔ وجہ اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان سرکار نے ایک جگہ پہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے خود وہ حدیث پڑھی، سرکار نے فرمایا کہ حضرت مقداد، حضرت سلیمان فارسی، حضرت عمار یاسر سرکار اللہ اکبر، کے ساتھ محبت کرنے کا اللہ نے مجھے حکم فرمایا۔ کیا کہنے، رسالت مآب کو حکم فرمایا، یہ سرکار کی حدیث، اللہ اکبر، اللہ، سرکار نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنے کا اللہ نے مجھ کو حکم فرمایا کہ میں ان سے محبت کروں۔ اب ان کی حالت جو تاریخ میں بتائی گئی ہے جی ہاں، وہ دیکھ لیں کہ بعض معتبر اور شخصیات اعتراض کرتی تھیں کہ جی ہاں، سرکار ان کو آپ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں تو ہم قبائل کو ان میں تبلیغ نہیں کر سکتے۔ قبائل کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ لباس ہے نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے لباس سے جی ہاں، بو آتی ہے، تو آپ اگر ان کو تھوڑا سا ان سے آپ الگ ہوں، ان کو دور کریں تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم خود کو ان کے ساتھ رکھو۔ سبحان اللہ، تو یہ صبح و شام کو اللہ کو پکارنے والے، صبح و شام اس کے چہرے کے طلبگار ہیں، ان کا دنیا میں اور کوئی مقصد نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ انعام یافتہ ہستیاں ہیں۔ واہ واہ، اور ان کے انعام الخصال کی ایک حدیث ہے، بہت مستند حدیث ہے کہ سرکار رضوان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو اصحاب ہیں 5، وہ اس حدیث کا مفہوم مجھے یاد ہے، لفظ بلفظ تھوڑی سی طویل حدیث ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ دنیا میں بارشیں برساتا ہے، اللہ اکبر، اللہ، ان کی وجہ سے اللہ پوری تمام کائنات میں تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے دور کے فقراء ہیں اولیاء ہیں۔ اور انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ معلومات آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ساتھ ساتھ لائک اور کمنٹ کا بھی آپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال اٹھتا ہے سلسلہ فقر کے حوالے سے تو وہ آپ کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم اس کو اپنی اگلے پروگراموں کی فہرست میں، اپنے سوالوں کی فہرست میں شامل کر سکیں۔ تو میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ شاہ جی آپ یہ بتائیے گا کہ یہ فقر اور ولایت یہ دونوں ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی سلسلے کے دو نام ہیں، یا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے؟ جی، ولایت اور فقر تو یقیناً ایک ہی سلسلہ ہے،
اس کو وہ حروف عام فقر کہا جاتا ہے. ایک مسکنسیپشن ہے کہ ولایت کا لفظ یا ولی کا لفظ صرف ائمہ سے مخصوص ہے اور جو فقراء ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ اس پر تھوڑی سوال ہے. جی اس پر تھوڑی سی روشنی اور اس پہ وضاحت کرنے کی بہت ضرورت ہے. لفظ ولی پہ جی بالکل بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ لفظ ولی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ یہ لفظ نہیں لگ سکتا. تو اسم کوئی بھی ہے وہ مسمی پہ دلالت کرتا ہے. اچھا، یعنی اسم کا تعلق مسمی سے، اسم بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل ایسے. سرکار نے فرمایا کہ اسم کا معنی اصل چیز ہے. صحیح. اب یہ لفظ جو ولی ہے یہ مسمی پہ دلالت کرے گا. اگر یہ لفظ ولی پاک امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی و مفہوم تبدیل ہو جائیں گے. کیا کہنے، واہ. یہاں ولی سے مراد حجت خدا ہے. زمانے میں حجت خدا ایک ہی ہوتی ہے ایک وقت میں. بالکل ایسے ہی. باقی سب اس کے مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں. بالکل رعیت ہے. اگر آپ حجت خدا کے ساتھ کسی اور کو حجت خدا تصور کریں گے تو پھر یہ شرک ہے. شرک کے معنی میں. اور بہت سی اس بارے میں شرک کے بارے میں بہت سی آیات کی تفسیر میں یہ چیز موجود ہے. مثلا جب مشرکین کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے اللہ سے کہ اے اللہ، ہم نے ولایت علی میں شرک نہیں کیا. اچھا، مشرکین کو اکٹھا کیا. جی. اور وہ کہیں گے کہ ہم نے ولایت علی میں شرک نہیں کیا. اور پھر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، ہم نے ولایت علی میں شرک نہیں کیا. اگر تو امام کے ساتھ آپ کسی اور کو امام تصور کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ شرک زمرے میں آتا ہے. اب بات ہوگی لفظ ولی کی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں. سرکار اپنے اصحابہ میں موجود تھے تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے، اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس کی تفسیر میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ سرکار یہ اولیاء اللہ کون ہیں جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ تو سرکار جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ ہم ہیں. کیا کہنے؟ اور ہمارے بعد جو ہماری پیروی کریں گے جی، ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے اور ہمارے بعد ہماری پیروی کرنے والوں کے لیے ہم سے بڑھ کر خوشخبری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو صحابہ نے فرمایا سرکار کیا وہ ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہوں گے؟ یہ جو ہم بالکل حیرت کی بات ہے، ہم سے بڑھ کر خوشخبری. تو ان کے لیے ہم سے بڑھ کر خوشخبری کیوں ہے؟ اب اس کا مطلب ہے کہ جو اصحاب ہیں وہ بھی ان اولیاء اللہ میں شامل ہیں نا. بالکل ایسے ہی. ظاہر ہے ہم کا ورڈ یوز کیا ہے، ہم کا لفظ استعمال ہوئے. علی سرکار فرماتے ہیں بے شک وہ جو تکالیف وہ اٹھائیں گے وہ تکالیف تم لوگوں نے نہیں اٹھائیں. سبحان اللہ. اور جس طاقت کا وہ مظاہرہ کریں گے اس طاقت کا تم لوگوں نے مظاہرہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے سرکار کی پیروی کرنے والے بھی اولیاء اللہ ہیں. اللہ اکبر. اگر ان کے زمانے میں موجود ہیں حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار یاسر، اس طرح کی اور ہستیاں تو اولیاء اللہ میں شامل ہیں. لیکن ولایت مطلقہ وہ جو ہے وہ وقت کی معصومیت سے مخصوص ہے. پاک علی سرکار علیہ السلام اپنے وقت کی بالکل جو زمانے کی حجت خدا ہے وہ ہے. باقی ان کی اتباع اور ان کی حقیقی معنوں میں اطاعت اور پیروی کرنے والے بھی اولیاء اللہ ہیں. اب یہ ایک سوال ہوا تھا حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کے. اچھا. تو سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی لفظ ولی لگتا ہے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بھی اسم ولی لگتا ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو سرکار نے بہت خوبصورت جواب دیا. سرکار نے فرمایا کہ ایک زمین ہے جس کو کاشت کیا جاتا ہے. صحیح. اس زمین کا مالک بھی زمیندار کہلواتا ہے اور جو مزارع اس پہ کاشت کرتا ہے وہ بھی زمیندار کہلواتا ہے. اللہ اکبر. اب مالک کی مرضی، جب چاہے اسے کاشت کرنے دے، جب چاہے اسے کاشت نہ کرنے دے. بالکل ایسے ہی. اس لیے یہ الفاظ شخصیات کے ساتھ جب یہ لفظ لگے گا اس کا معنی اور مفہوم
تبدیل ہو جائے گا. جیسے المومن یہ اللہ کا اسم ہے, بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. اب اس کے معنی مفہوم مختلف ہیں, بالکل ایسے. اور جو کسی صاحب ایمان ہستی کو مومن کہا جاتا ہے وہ اس کے معنی اور مفہوم مختلف ہیں. بالکل ایسے. اب المومن اللہ کا اسم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آپ کسی شخص کو مومن کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. کیا اس رستے کا ہر مسافر حتمی طور پر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے؟ جی, حتمی طور پہ اپنی منزل پہ پہنچنے کی گارنٹی کسی کو نہیں ہوتی. اچھا, ٹھیک ہے جی. کسی بھی دین کے کسی بھی شعبے میں یہ گارنٹی صرف نفس مطمئنہ کے پاس ہے. اچھا, کہ جو نفس مطمئنہ ہے اس کو اللہ نے کہا ہے کہ تو مجھ سے راضی, میں تجھ سے راضی. شاہ جی, اس سفر سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسب کیا ہوا ایک منصب ہے, نہ کہ یہ من جانب اللہ دیا گیا کوئی منصب ہے. مطلب کوشش سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ سفر کیا جا رہا ہے تو ایک مسافر ہے, وہ منزلیں طے کر کے اپنی منزل پہ پہنچے گا. اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے. یہ بہت دقیق سوال ہے. جی ہاں, اور اس کا جواب وہ دینے میں تھوڑی سی مجھے احتیاط کرنی پڑے گی. اچھا چلیں. ٹھیک ہے جی. فقر, سلسلہ فقر میں 2 قسم کے لوگ ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک کو ہم وجود کہتے ہیں. اچھا. اور ایک کو شہود کہتے ہیں. اچھا, وجود اور شہود. وجود وہ ہے کہ جو پیدائشی, جسے ہم مادر ذات کہیں گے عرف عام میں. جی ٹھیک ہے. جیسے کچھ فقراء کے لیے ہوتا ہے مادر ذات. جی, کچھ فقراء ایسے بچپن سے ہی وہ کرامات پیدا ہونے سے ہی. جی بالکل, اللہ نے ان کو ولایت دے کے بھیجا ہے. اس کو کہتے ہیں وجود. جی, اس کو وجود کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے کرامات بچپن میں ہی ظاہر ہونے شروع ہو جاتے. جی ٹھیک ہو گیا. ابھی وہ بولنا بھی نہیں ان کو آتا, لیکن وہ ان کی وہ اثرات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. کئی مثالیں موجود. یہ وہ چیزیں جن کا تعلق مشاہدے سے ہے. ایک ہے شعور. شعور یہ ہے کہ آپ دنیا میں ایک عام انسان کی طرح آئے ہیں. جی ٹھیک ہے. پھر آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے. صحیح. پھر صاحب ایمان کے گھر پیدا ہوئے. صحیح. پھر آپ کے اندر ایک طلب اٹھی ہے, سوچ اٹھی ہے, تو آپ اور آپ نے اس طرف کی طرف سفر کیا ہے. جی ٹھیک ہے. فرید گنج شکر سرکار کا مشہور کلام ہے کہ اٹھ فریدا ستیا دنیا ویکھن جا, جے کوئی مل پیا بخشے تے تو بھی بخشے جا. کیا کہنا. تو وہ بخشا ہوا اگر بندہ ڈھونڈ لے تو اس سے رابطہ اپنا قائم کر لے. اگر اس کے میرٹ اور معیار پہ انسان کی طلب جستجو وہ اس میرٹ پہ معیار پہ آ جاتی تو اس راستے کا مسافر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس پہ جتنی عبادت ریاضت کرے گا, جتنی کوشش کرے گا, جتنے مصائب تکالیفیں جو اللہ کی طرف سے حتمی ہیں کہ اے ایمان والو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف ایمان لانے کی وجہ سے تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے, حالانکہ تم پر ابھی وہ تکلیفیں اور مصیبتیں آئی نہیں جو تم سے پہلی قوموں اور امتوں پر آئی تھی, کہ وہ ان مصیبتوں میں ہلا ہلا کر رکھ دیے گئے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ وہ اور ان کے رسول چلا اٹھے ہے کہ اللہ تمہاری مدد کب آئے گی. تو صرف ایمان لانے سے آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. جی شاہ صاحب. تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کسی قدر خوف سے, بھوک سے, مالوں کے نقصان سے, جانوں کے نقصان سے, پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمایا جائے. تو یہ جہاں پہ اللہ پاک ضرور فرما رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان آزمائشوں سے گزرے بغیر اپنی منزل پہ. تو کیا یہ عوام الناس کے لیے ہے سب؟ دین تو دیکھیں پوری دنیا کے ہر شخص کے لیے. ٹھیک ہے. اب عمل کون کرتا ہے؟ پھر جیسے جیسے آپ اپنے عمل کے درجات سے گزرتے جاتے ہیں اسی طرح آزمائش اور قربانی کی نوعیت بدلتی جاتی ہے. اچھا شاہ جی, میں ایک سوال ایک بات آتا ہے کہ آپ نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. نفس امارہ سے نکل کے, نفس لوامہ سے نکل کے نفس مطمئنہ. کربلا میں جب ہر شہید جنگ کے لیے جاتا تھا قوم فوج اشقیاء سے, تو ان کی شہادت تکمیل پر نہیں پہنچتی تھی. اچھا جی, جنگ طویل ہو جاتی تھی. تو پھر پاک حسین علیہ السلام اونچی جگہ پہ تشریف فرماؤ کہ تو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اکبر, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی ارجعی. جب سرکار 3 دفعہ یہ کہتے تھے تو وہ جو بھی جنگ کر رہے ہوتے تھے سرکار کے خانوادہ میں سے ہوتے تھے یا اصحاب میں سے ہوتے تھے,
وہ لبیک یا حسین کہہ اللہ اکبر، وہ شہید ہو جاتے تھے، دین چھوڑ دیتے تھے۔ جیسے ایک صحابہ نے سرکار کے ایک اصحابی نے تو اپنی قمیض ہی اتار دی تھی، انہوں نے کہا اپنے نیزوں کو، اپنے تیروں کو، تو اپنے پتھروں کو آزماؤ کہ اس جسم کو اگر وہ مس بھی کر جائے تو، اللہ، یعنی کہ وہ ان کی رضا ہے کہ ہم نے شہید ہونا ہے، جی زندہ رہنے کی ان میں کوئی خواہش باقی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ جب آدمی انسان قربانی کی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کی شہادت ہو جاتی ہے، جی ہاں، تو پھر سمجھیں کہ وہ نفس مطمئنہ یقیناً، مطلب وہ فنا فی الحسین کی منزل جو ہے وہی نفس مطمئنہ کی منزل، جی بالکل ایسے ہی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ بہت اعلیٰ۔ تو اللہ نے نفس مطمئنہ تو امام پاک کو کہا ہے، ارے اب امام پاک نے نفس مطمئنہ ان کو کہا ہے کہ جو ان کے راستے میں قربان جان دینے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ان کا نفس مطمئنہ اور معنی اور مفہومات ہے، ان کا نفس مطمئنہ جی ٹھیک، اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جب امام رجوع کرے گا تو اللہ کی طرف کرے گا، جب وہ شہید رجوع کرے گا تو امام پاک کی طرف کرے گا، بالکل صحیح، تو بالواسطہ یہ بھی اللہ کی طرف ہی انہیں کی امام کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے ہی رجوع کرنا، تو یقیناً یہ بھی کامیاب ہے اور شہادت کامیابی کی منزل ہے۔ بالکل، علی سرکار نے شہادت کے وقت فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نفس مطمئنہ کی حقیقی منزل یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو۔ تو ان قربانیوں سے آپ کو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان قربانیوں سے فقراء ہستیاں گزری ہیں ہر دور کی۔ حضرت سلمان فارسی سرکار کا پچھلا ماضی کا سفر دیکھ لیں، ایک طلب کو لے کے، ایک جستجو کو لے کے، طویل سفر ہے، طویل سفر، پھر وہ اپنی منزل پہ پہنچے۔ حضرت بلال سرکار کا دیکھ لیں، ان کے سینے پہ پتھر رکھے گئے ہیں، کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، جناب عمار کے حوالے سے طویل جدوجہد کے بعد وہ حجت خدا تک پہنچے۔ حضرت عمار یاسر سرکار کا ماضی، حضرت بوذر غفاری سرکار کا، حضرت ویسے کرنی سرکار کا، تو یہ بہت پیچھے کا ماضی بھی اس دین میں شامل ہے کہ بہت بڑی طلب میں، بہت بڑی تکالیفیں اٹھا کے یہ اس مقام پہ پہنچے، اور پھر وہ کسی جگہ پہ انہوں نے وہ ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ کوئی جنگ سفیر میں شہید ہوئے، اس کے بارے میں پہلے بشارت ہو گئی ہے جی ہاں کہ اے ہمار یاسر تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی دے دی گئی ہے کہ جہاں پہ تم قیام کرو گے، جس جگہ پہ تم سٹینڈ کرو گے، وہی مقام جنت۔ کیا کہنے، ٹھیک ہے، پاک علی سرکار نے اپنی سمیت عمار سرکار کو فرما دیا تھا کہ تمہیں اس درخت کے ساتھ میری محبت میں سولی چڑھایا جائے گا، تو انہوں نے بڑی شوق کے ساتھ اس کی آبیاری کی اور اس وقت کا شدت کے ساتھ انتظار کیا کہ میں جس دن اس پر سولی چڑھوں گا تو میری وہ حقیقی منزل ہوگی۔ تو یہ چیزیں ان فقراء ہستیوں پہ پہلے اشکار کر دی جاتی ہیں، اور موت کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی۔ سورہ لقمان کی آخری آیات ہے، موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ فقراء ہستیاں اس کے علم کے حقیقی طور پر بالواسطہ خزانہ خزینے ہیں جو پاک ائمہ کے ذریعے ان تک پہنچے، کہ انہیں اپنی موت کا علم بھی پتہ ہے کہ کس وقت اور کیسے ہماری موت ہوگی۔ آپ یہ فرما دیجیے کہ کیا سالک راہ عرفان جو ہے، جو بھی اس راستے کا مسافر ہے، اس کے بھٹکنے کا کوئی اندیشہ موجود ہوتا ہے؟ یقیناً یہ خدشات صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگوں کے لیے ہر وقت ہوتے ہیں، کیونکہ سرکار مولا کا فرمان ہے کہ پل صراط دو ہیں، ایک اس دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ تو دنیا کا پل صراط تو یہی ہے کہ جس راستے پہ آپ حق کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ وہاں سے بہت وہ خطرات والا راستہ ہے۔ تو شیطان کا بھی کہنا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور ہر صراط مستقیم پہ آنے والے شخص کو شکار کرنے کے لیے گھات لگا کے بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مشن یہی ہے کہ یہ خطرہ تو بالکل رہتا ہے، خصوصاً جو اللہ کے مخلص بندے ہیں یا اس مخلص بندوں کی طرف سفر کرنے والے ہیں، ان پہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس ضمن میں ایک آیت آپ کو پیش کرتا ہوں کہ سناؤ قصہ ان کو اس شخص کا کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی اور پھر وہ ان سے نکل بھاگا اور شیطان اس کے پیچھے لگا۔ وہ کوئی شخص ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی آیات دی اور وہ ان سے بھی نکل بھاگا۔ تو یہ بالم باور کے بارے میں بات ہو رہی ہے
ابھی بہت. اچھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. بالم باور تو حضرت دو اس بارے میں دو تفاسیر موجود ہیں. ایک ہے کہ اس کے مد مقابل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آیا تھا. اچھا. دوسری قصص الاولیاء میں قصص الانبیاء سوری ٹھیک ہے کہ یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مد مقابل آیا تھا. جی ٹھیک ہے. ان کے اس کا اختصار سے اگر اس واقعے کو بیان کروں تو بیان کرنا ضروری ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے جب ایک قلعے کا محاصرہ کیا کہ اللہ کے امر سے کہ تم ان کو دین حق کی دعوت دو اور اگر یہ دعوت قبول نہیں کرتے تو ان کے ساتھ جنگ کرو. تو جو اس قلعے کا بادشاہ تھا، جو اس ملک کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ یہ تو محاصرہ ہو گیا اور ہم تو مارے جائیں گے، کتنا دن ہم سروائیو کر سکیں گے، ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے، ظاہر ہے کھانے پینے کے اتنے وسائل نہیں ہیں، تو جنگ ہم ان سے کر نہیں سکتے، تو کوئی حل نکالو. اس وزیر نے کہا کہ بالم باور نام کا ایک شخص ہے ہمارے اس قلعے کے اندر، وہ جنگل میں جاتا ہے اور کوئی ریاضت اور عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے. تو خیر وہ جو وزیر تھا وہ آیا اس کے گھر، تو بالم باور نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جو باہر ہستی آئی ہوئی ہے یہ وہ زمانے کی حجت ہے اور تم یہ اللہ کا نمائندہ ہے، تم اس کی بات پہ فوراً لبیک کہہ دو اور مجھ سے یہ اصرار مت کرو کہ میں اس کے مقابلے میں. پھر اس وزیر نے بیوی کو پہلے لالچ دی، پھر دھمکیاں دی، تو بیوی نے پھر وہ دھمکیاں اور لالچ بالم باور کے سامنے رکھی اور اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اس عمل کے لیے نہ چاہتے ہوئے تیار ہو گیا. اللہ اکبر. تو پھر اس نے کہا کہ میرا گدھا تیار کرو جس پہ میں سوار ہو کے جنگل میں جاؤں گا اور میرا ایک وہ اپنا ایک عمل ہے وہ کروں گا تو اللہ پھر میری بات سن لے گا. تو گدھے کو تیار کیا گیا، گدھے کے اوپر وہ سوار ہوا تو گدھا چلنے کے لیے تیار نہ ہوا. گدھے کو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا. جو سپاہ تھی اس بادشاہ کی ان کو کہا گیا کہ اس گدھے کو چلاؤ. انہوں نے مارا، اتنا مارا کہ وہ گدھا وہاں پہ مر گیا. ہم تو اسے مرا ہوا نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے بارے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی وہ فرامین ہے کہ یہ بالم باور کا گدھا اور اصحاب کہف کا کتا یہ دونوں جنتی ہیں. بالم باور نے کہا کہ دیکھیں کہ اس گدھے کو بھی معلوم ہے کہ باہر جو حضرت تشریف فرمائیں وہ حجت خدا ہے اور اس نے بھی ان کے خلاف کا قدم رکھنے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ موت کو قبول کر لیا. صحیح. تو تم کیسے بدبخت لوگ ہو کہ مجھے اس پہ مجبور کر رہے ہو. لیکن پھر بھی اسے مجبور کیا گیا. پھر اس نے جا کے وہ اپنا عمل کیا اور اللہ کے آگے دعا کی کہ یا اللہ تو میرے جتنی آج تک میں نے عبادت اور ریاضت کی ہے اس کے صلے میں تو آگ کی بارش برسا. تو آگ کی بارش ہوئی. تو قصص الانبیاء میں یہ موجود ہے کہ آگ کی بارش حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی افواج کے اوپر ہوئی. اب ادھر حالات یہ تھے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے مت ہلے. صحیح. جو شخص اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں اسے یہ آگ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. صحیح. جو رائے فرار اختیار کرے گا تذبذب کا شکار ہو کے اپنی جگہ سے ہلے گا، فوج سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس آگ کی پکڑ میں آ جائے گا. یہ چند لمحے کا یہ نظام ہے. اس کے بعد اللہ نے ہمارے ہاتھ پہ اس قلعے کو فتح کرنا ہے اور یہ لکھی بھی ہے. جی ٹھیک. تو واقعی جب آگ کی برسات ہوئی، بارش ہوئی، تو قلعے کے اندر جتنے لوگ تھے انہوں نے جشن منایا، خوش ہوئے کہ اب تو ہماری جیت یقینی ہے. یہ آگ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ایسے ہی ہے. لیکن وہ ایک ٹائم کے بعد وہ آگ بند ہو گئی. پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس قلعے پہ حملہ کیا اور سب سے پہلے بالم باور کو قتل کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معرفت رکھنے والا شخص تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ باہر حجت خدا ہے اور حق پہ، لیکن یہ سارا کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے حجت خدا کے مد مقابل وہ آئے. تو یہ جو آگ کی بارش تھی یہ وہ آیات ہیں، جو آیات سے مراد وہ کرامات ہیں، وہ نشانیاں ہیں، وہ معجزے ہیں. ٹھیک ہے. جو بالم باور کو اللہ نے دی تھی نہ وہ انبیاء میں سے تھا تو نہ وہ مسیح علیہ السلام میں سے تھا. صحیح. لیکن وہ بھٹک گیا. یہ کہ یہ رستہ حتمی نہیں ہے. کہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں
منزل پہ پہنچتے ہیں 2-1. تو یہ اسی طرح کا کیا کہتے ہیں. شاہ جی بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، سننے والوں کے لیے کوئی خصوصی پیغام، کوئی خصوصی حدیث، کوئی فرمان اس سلسلے سے جو منسلک بھی ہو، مربوط بھی ہو، تو وہ آپ ضرور. میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک تفسیر نور الثقلین میں ایک حدیث ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. یقیناً وہ ہمارے لیے، اور اس وقت اس ایسی احادیث کی بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کے اندر جو ابہام ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے ایسے فرامین پیش کر کے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی شخص کو حقیر مت جاننا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو اور تمہیں اس کا ادراک نہ ہو، علم نہ ہو. اللہ تو پھر سرکار نے ایک اور اسی زمن میں حدیث بیان کی ہے کہ اللہ نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں پر مخفی رکھا. 4 چیزوں کو 4 چیزوں پر مخفی رکھا. اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ولی کو اپنے بندوں پر مخفی رکھا. اب یہاں ولی سے مراد بھی فقراء کا سلسلہ ہے، کیونکہ ولی مطلق خود یہ بات فرما رہے، ارشاد کر رہے ہیں. آگے سننے والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. پاک امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہ کے ولی ہیں، اس زمانے کی حجت خدا. یعنی جب سرکار فرما رہے ہیں کہ کسی کو حقیر مت جاننا، ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہو اور تمہیں اس کا علم نہ ہو. اس لیے حقارت کی نظر سے دیکھنے کے لیے اس کے اسباب کا ہونا ضروری ہے. تو جیسے سلمان فارسی سرکار کہ ان کی لباس بہت بسیدہ ہو چکا ہے اور اس سے سرکار بو آتی ہے. تو یہ جو اصحاب صفہ تھے، سرکار کے حقیقی معنوں رستے پہ چلنے والے وہ چبوترے والے یہ ایک مسجد نبی کے کونے میں ہوتے تھے اور قسم پرسی میں فقر کی حالت میں بے شک وہ زندگی گزارے. ان کا آغاز بھی دیکھ لیں، ان کا انجام بھی دیکھ لیں. حضرت ابو ذر غفاری پیاس سے ان کو سرا بدر کیا گیا، پیاس سے ایڑیاں رگڑ کر وہ شہید ہوئے. اسی سلمان فارسی سرکار کے آغاز اور انجام دیکھ لیں. تو یہ سارا ایک فقر کا نظام آپ کے سامنے آشکار ہو جائے. کیا کہنے. شاہ جی ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے آیات و احادیث کے ایسے مطالب اور ایسے مفاہیم بیان کیے جو آج سے پہلے ہم نے نہیں سنے، اور آپ کی وساطت سے ہم نے اور ہمارے ناظرین نے بہت استفادہ کیا. میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور لائک اور کمنٹ کا سہارا لیتے ہوئے ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے رہیں. اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں. ہم اپنی اگلی نشستوں میں ان سوالات کو شامل کرتے رہیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں MRK پروڈکشنز کی جانب سے سید اقرار حیدر کاظمی صاحب کا، اور آپ تمام مومنین کا، تمام ناظرین کا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ.